یا زہرا یا زہرا یا زہرا، جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی جو سورہ کوثر کی تفسیر ہے. آپ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بِعِزَّتُم مِّنِّی. آپ کے لقب صدیقہ طاہرہ راضیہ و مرضیہ ہے. آپ سیدۃ النساء العالمین، ہماری پیشوا، ہماری رہنما ہے. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل سمندر سے زیادہ ہے. ہم چاہ کر بھی آپ کے تمام فضائل کو بیان نہیں کر سکتے. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہم تمام محبت کرتے ہیں. لیکن ایک سوال جو ہم تمام کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے، یا میں یوں کہوں کہ ایک سوال جو میں اپنے آپ سے کرنا چاہوں گی کہ وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے بتائے راستے پر چلیں، ان کے نقش قدم پر چلیں. تو آج ہماری زندگی میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں بی بی فاطمہ زہرا کہاں ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے ہر پہلو سے ہمیں ایسے سبق ملتے ہیں جو ہمارے لیے ہر حالات میں، ہر دور میں لائق تقلید ہے، جس کے ذریعے ہم ہماری زندگی کو اور بھی بہتر بنا سکتے ہیں. اور محبت کا حق ادا کرنا تو یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر، راستے پر چلیں. ہمارے آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ بی بی کے زندگی کے آخری دنوں میں، آخری لمحات میں بی بی نے کیا وصیت کی تھی، اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وصیت ہم تمام کے لیے کیا پیغام دیتی ہے. ہمارے اس سفر میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے سسٹر زہرا رضوی. تو آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں. سسٹر سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام لیڈی آف لائٹ میں آپ کا خوش آمدید. آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں مدعو کرنے کا. سسٹر، جس طرح سے اس سفر میں مسلسل ہم بی بی زہرا کی زندگی پہ نظر ڈال رہے ہیں، ہم نے کافی کچھ سیکھا ہے. چاہے بی بی کو جو محبت تھی علم کے لیے مصحف فاطمہ کے بارے میں، یا اگر ہم بات کریں خطبہ فدق کی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی نے کس طرح ایک خطبے کے ذریعے بھی اس بات کی کوشش کی کہ وہ لوگوں کو ایک بار پھر صراط مستقیم پر لے آئیں. چاہے پھر توحید کی بات کرنا ہو، رسالت کی بات کرنا ہو، یا امامت، جو لوگ بھول چکے تھے اسے ایک بار پھر سے یاد دلانا ہو. تو وہیں اگر ہم بات کریں وصیت کی، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وصیت کی، تو جو سب سے پہلی بات میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جہاں لفظ آتا ہے وصیت کا، یا ہم موت کے بارے میں سنتے ہیں، یا میں اپنی بات کروں تو ہم ڈر جاتے ہیں، تو وصیت تو تھوڑی دور کی بات آ جاتی ہے. تو وہی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وصیت لکھنا کتنا اہم، کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. وصیت اسلامی شریعت میں ایک واجب امر سمجھا گیا ہے، اور کچھ موقعوں پر وہ مستحب بھی قرار دیا جاتا ہے. اور وصیت کی جو اہمیت ہے وہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ میں خداوند عالم فرماتا ہے کتب علیکم اذا حضر الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. یعنی کہ جب موت قریب آ جائے، موت تم تک پہنچ جائے، تو ایک شخص کو چاہیے کہ جس کے سامنے موت منڈلا رہی ہے اور اس کے پاس کچھ دولت ہے، کوئی پراپرٹی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت چھوڑے اپنے والدین کے لیے اور اس کے عزیز و اقربا کے لیے. اور یہ ایک حق ہے ان لوگوں پر جو کہ تقویٰ رکھتے ہیں، یعنی متقین پر ایک حق ہے، یعنی ذمہ داریوں کو ادا کریں. جی، ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو تب تک نہیں سونا چاہیے، یعنی خوابگاہ میں تب تک نہیں جانا چاہیے جب تک کہ اس کے تکیے کے نیچے اس کا وصیت نامہ نہ رکھا ہوا ہو. یہ پرٹیکولر جینڈر کے لیے، یعنی صرف ہم مردوں کے لیے کہہ سکتے ہیں، یا وصیت ہر کسی کو لکھنی ہے ارسپیکٹو آف دا جینڈر؟ جی، اس میں کوئی جینڈر کا فرق نہیں کیا گیا ہے، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، سب کو جو ہے وصیت لکھنی ہے. اگر وہ بالغ ہو گئے ہیں تو ان کے اوپر وصیت لکھنا جو ہے قرآن کی آیت کے مطابق فرض قرار دیا گیا ہے. اب
وصیت کیوں اتنی ضروری ہے جی اس کے سلسلے میں بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیں، اس کا جائزہ لے لیں. دیکھیے وصیت اس لیے ضروری ہے کہ انسان زندگی میں ہو سکتا ہے بہت سارے اس کے فرائض رہے ہوں جو وہ پوری طرح سے انجام نہ دے سکا ہو، کچھ اس کے قرض ہوں کسی دوسرے کے حق میں، جتنے شرعی ہمارے فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کے سلسلے میں. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم جانتے ہیں کہ برزخ کی زندگی جو ہے کوئی آسان زندگی نہیں ہے، بہت زیادہ مصیبتوں اور مشکلوں بھری ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے جو ہے اس کو بہت پریشانی لاحق آ سکتی ہے. اب اس کے علاوہ دیکھیں کہ جیسے ہم اس غیر اسلامی ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں وہاں کے لوگوں میں اگر کوئی وصیت نہیں چھوڑتا ہے تو بعد میں کچھ پرابلمس آ سکتے ہیں، جہاں کی پراپرٹی کے بنٹوارے کے سلسلے میں کچھ پرابلمس آ سکتے ہیں، ایشوز کریٹ ہو سکتے ہیں کہ یہ وصیت جو ہے ان کے پیچھے جو جسے وہ چھوڑ جاتے ہیں ان کی ویل بینگ اور عافیت کا سبب بنتی ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ دیکھیے 2/3 اگر ہم پراپرٹی کی بات کریں تو 2/3 تو شرعاً آپ کو تقسیم کرنا ہے، لیکن 1/3 میں انسان کا خود کا اختیار ہوتا ہے کہ ہم 1/3 کو کیسے بانٹیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بچوں کے لیے یا اس کی جو بیوہ ہوگی اس کے لیے، یا اسی طریقے سے ایک اگر عورت جو ہے ایک خاتون اگر رحلت کر رہی ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر کے جا سکتی ہے تاکہ سلیکٹ اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. یا اگر ان کو چیریٹی میں دینا ہے، صدقہ خیرات کچھ کرنا ہے اس کے سلسلے سے تو وہ لکھ کے جا سکتے ہیں. اور اس کے برعکس جو ہے اس کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کیا جا سکتا ہے جہاں پر وہ غصب کر لی جائے، وہ پراپرٹی کسی دوسرے کے ہاتھ میں، ناحق کے ہاتھ میں چلی جائے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ خواہشات رکھتا ہو جو اپنے حیات میں وہ نہیں کر سکا، لیکن اگر وہ وصیت میں نہیں لکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی آرزویں جو ہے دھری کی دھری رہ جائیں اور اس کے بعد جو ہے انہیں پورا نہیں کیا جائے. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے درمیان جو ہے کینہ یا حسد، یہ ساری چیزیں جو ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے انتقال کے بعد جو ہے سامنے آتی ہیں، تو وصیت نہیں ہوگی تو یہ سارے پرابلمس کریٹ ہو سکتے ہیں. جی. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہمارے معصومین علیہ السلام نے بھی اس بات کی تاکید کی اور انہوں نے بھی جو ہے وصیت لکھی، ان کی وصیتیں موجود ہیں ہمارے پاس میں. تو آئی تھنک یہ چیزیں ضروری اس پروگرام میں اتنا مختصر بیانات کافی ہے وصیت کی امپورٹنس کے سلسلے میں. سسٹر، جس طرح ہم نے بات کی وصیت کی اور ہم نے کافی ساری پوائنٹس بھی آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جب ہم وصیت ول کہتے ہیں تو لوگوں کے مائنڈ میں مال و ملکیت، پراپرٹی، یہی سب کا بٹوارا آتا ہے. لیکن اگر ہم اس کے برعکس ہمارے جو آیت اللہ ہے یا ائمہ ہیں ان کی وصیتوں پر نظر ڈالیں اور ان کی وصیت کو پڑھیں تو مال و ملکیت کے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں تو بات کی جاتی ہے کئی ایسے فرائض کی یا کہیں ایسے بہترین عمل کی جو انجام دینے سے لوگوں کو کتنے فائدے ہو سکتے ہیں، انسان پروردگار عالم سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے. تو وہیں وصیت لکھنا کیا صرف مال و ملت کو ڈیوائیڈ کرنے تک ہی محدود ہے؟ جی نہیں، بلکہ اگر ہم معصومین علیہ السلام کی وصیتوں کو دیکھیں تو وصیتوں میں ہمیں ملے گا کہ مال و ملکیت کے سلسلے میں انہوں نے اتنا نہیں کہا جتنا کہ انہوں نے نصیحتیں کی ہیں، یا اپنے ہی بچوں کو، جیسے امام علی علیہ السلام کی کتنی وصیتیں ہمیں ملتی ہیں، نہج البلاغہ میں ہمیں ان کی وصیتیں مل جائیں گی جو امام حسن کو یا محمد ابن حنفیہ کو کی گئیں، یا اپنے دیگر بچوں کو کی گئیں، یعنی امام حسن، امام حسین، جناب زینب، ان بچوں کو کی گئیں، یا پھر اپنے شیعوں کو جو امام علی علیہ السلام نے کیا ہے، جیسے ہمیں نہج البلاغہ کے لیٹرز میں جو ہے یہ وصیتیں ملتی ہیں، لیٹر نمبر 24، 47، 31، اس میں جو ہے امام علیہ السلام نے اپنی وصیتیں، اور باقاعدہ یہ ہیڈنگ سے بھی ہمیں وہاں پر مل جائیں گے کہ ول آف امام علی علیہ السلام. تو اگر ہم ایون جناب سیدہ کی وصیت پر غور کریں تو ہمیں اس میں بھی جو ہے 3 مختلف پہلو ملتے ہیں، یعنی 3 پارٹس میں انہوں نے اپنی وصیت کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. یعنی یہ صرف مال و ملکیت کے سلسلے میں نہیں ہے بلکہ کچھ دوسری ایسی نصیحتیں انہوں نے کی ہیں، چاہے اپنی اولاد سے لے کر یا دیگر لوگوں سے لے کر. جیسا آپ نے کہا کہ وصیت ایک بہترین ڈاکیومنٹ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو یا دوسروں کو نصیحت دے سکتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف دعوت دے سکتے ہیں، انہیں کئی ایسے عمل ہیں جن سے روبرو کروا سکتے ہیں. تو وہی اگر بات کریں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وصیت کی، تو آپ نے بتایا بی بی کی وصیت 3 حصوں میں تھی، 3 پارٹس میں تھی. تو وہ 3 پارٹس کیا تھے اور ان 3 پارٹس کے ذریعے بی بی ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں؟ جی دیکھیے، جو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، سب سے پہلے تو وہ ذاتی یعنی پرسنل
ڈیلنگس جو ہوتی ہیں ان کے سلسلے میں Personal ہوتی ہیں میں. جی, جہاں پر نصیحتیں ہوتی ہیں یا عبرت لینا ہوتا ہے کسی کی زندگی. دیکھو میں نے زندگی میں یہ کیا, میں نے زندگی میں یہ نہیں کیا, تو دیکھو آج جو ہے اس کا مجھے نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے. تو ایک سارٹ آف اپنے ایکسپیرئنس بیسڈ لوگوں کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا تمہیں کرنا چاہیے, کس چیز سے تم کو گریز کرنا چاہیے. تو اس میں بہت ساری دوسری چیزیں آتی ہیں, جیسے واجبات کی ادائیگی یا نیک اعمال کا انجام دینا, یا قرض وغیرہ اگر ان کے ذمے ہے تو ان کا چکانا. تو یہ سب ذاتی پہلو ہوتا ہے, یہ ایک حصہ وصیت کا. پھر دوسرا حصہ وصیت کا جو ہے وہ اپنے اولاد کو یا دیگر پیروکاروں کو ایکسٹرا ایڈوائسز دینا کہ یہ دنیا اور آخرت کے سلسلے میں, یہ دنیا میں جو ہے تمہیں کس طرح سے چلنا ہے تاکہ آخرت کی تمہاری جو منزل ہے وہ تمہارے لیے آسان ہو جائے. اور تھرڈ پورشن جو ہے وصیت کا, جو کہ ہمیں جناب سیدہ کی بھی ول میں ملتا ہے, وہ ہے سوشیو پولیٹیکل ایسپیکٹ, یعنی سیاسی اور سماجی جو پہلو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا. کہ جیسے ہمیں بی بی سیدہ کے اس میں ملتا ہے کہ کیسے انہوں نے حکومت کے سلسلے میں جو ہے اپنی وصیت میں بات کی ہے, کس کو جنازے میں شریک کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا ہے, اور کیسے جو ہے ان لوگوں نے جنہوں نے انہیں جو ہے غضبناک کیا اور انہیں تکلیف دی, ایذا دی, تو ان کو کس طرح سے جو ہے ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے ہمیں جناب سیدہ کی بھی وصیت میں نظر آتی ہیں. اسی طرح سے انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے. جی, بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وصیت ہم تمام کے لیے ایک بہترین اگزامپل ہے, اور ساتھ ہی ایک ایسا ڈاکیومنٹ بھی ہے جو ہم تمام کو ریڈ کرنا چاہیے, جس سے ہم کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں یہ لیسنس کو امپلائی کر سکتے ہیں. تو وہیں اگر ہم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وصیت کے پہلے پارٹ, پہلے حصے پر نظر ڈالیں, یعنی پرسنل ول پر ویورز اگر نظر ڈالیں, تو بی بی ہم سے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے پرسنل ول میں بھی ہم اس کو بھی حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. تو جو ذاتی ان کی وصیت ہے جی, تو اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے سارے انتظامات کیا کرنے ہیں ان کی موت کے بعد میں. وہ بھی امام علیہ السلام کو انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم جو ہے میرا غسل انجام دینا, مجھے کفن پہنانا اور مجھ پر نماز جنازہ پڑھنا, مجھے لحد میں اتارنا, میری قبر میں اتارنا, اور اس کے اوپر جو پتھر رکھا جاتا ہے وہ رکھنا, اور اس سوئل کو, اس خاک کو برابر کر دینا, ایون آؤٹ کر دینا. اور اس کے بعد فرمایا کہ میری قبر کے سامنے میرے مد مقابل بیٹھ جانا اور قرآن کی تلاوت کرنا اور میرے لیے بہت زیادہ دعا کرنا. دیکھیے, یہ ایک معصومہ کا جملہ ہے جس نے زندگی میں ہر لمحہ صرف عبادت خدا میں اور اس کی بندگی میں گزارا ہے, اس کی عبودیت میں. ایک لمحہ بھی اس سے کوئی خطا بھی سرزد نہیں ہوئے, گناہ تو دور کی بات ہے. لیکن پھر بھی وہ ہم لوگوں کو آگاہ کرنا چاہ رہی ہیں کہ دیکھو برزخ کی زندگی آسان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اعمال نامہ بند ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اب آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکیں. اب آپ دوسروں کے محتاج بن رہے ہیں. یہاں پر جناب سیدہ جیسی شخصیت, بی بی سیدۃ النساء العالمین ہیں, وہ امام علی علیہ السلام سے درخواست کر رہی ہیں کہ آپ جو ہے بیٹھیں اور وہاں پر قرآن کی تلاوت کریں, میرے لیے دعا کریں تاکہ میری یہ برزخ کی جو منزل ہے وہ میرے لیے آسان ہو جائے. یعنی جناب سیدہ اب ہم کو بتانا چاہتی ہیں اگر ایک معصوم کا یہ مرتبہ ہے اور اس کا یہ حال ہے, وہ اتنا خوف کر رہی ہے, تو ہم جیسے گنہگار اور مجرم کہاں ہیں؟ بالکل بالکل ٹھیک. بی بی فاطمہ زہرا کی جہاں ہم بات کریں تو جو جنت جن 4 خواتین کی مشتاق ہیں ان میں سے ایک ہے بی بی زہرا. ہم بی بی کو شہزادی کہتے ہیں جنت کی, لیکن پھر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بی بی کے ان جملوں میں کہ میری قبر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا, یعنی کہیں نہ کہیں بی بی جانتی ہے کہ برزخ کی منزلیں کس طرح ہوتی ہیں. تو ہم یہ ہمارے لیے دیکھا جائے تو ایک پیغام ہے کہ ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے, یا ہم نے کس طرح اگر ہماری وصیت لکھی ہے تو کیا ان پوائنٹس پر نظر ڈالا ہے. جی, اب اس کے اگر دوسرے پارٹ میں جائیں تو یہ ایک یاد دہانی ہے, یاد دہانی لوگوں کے لیے کہ جب کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے پیچھے اگر اس کی اولاد ہوتی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے, اس کے گھر والے ہوتے ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے. یہاں پر ہمیں جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول ملتا ہے. جب ان سے سوال کیا گیا کیا والدین اگر اس دنیا سے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی اولاد پر ان کا کوئی حق باقی رہتا ہے, تو رسول اللہ نے فرمایا بے شک
اس لیے کہ اولاد کو چاہیے کہ ان کے لیے جو ہے نمازیں ادا کرے، ان کے لیے دعائیں کرے، ان کے لیے تلاوت قرآن کرے، ان کے لیے مغفرت طلب کرے، اور ان کے جو بھی قرض وغیرہ رہ گئے ہیں تو انہیں اتارے، یا انہوں نے کوئی کمٹمنٹس وعدے کیے ہوں کسی سے تو ان وعدوں کو پورا کریں، اس کی وفا کریں، اور ان کی یعنی کہ جو پیرنٹس کے ریلیٹیوز تھے ان کی زیارتوں کو جائیں، ان کی ملاقات کو جائیں، اور اگر ان کے کوئی فرینڈس تھے تو ان کا جا کر خیال رکھیں۔ تو یہ رسول اللہ نے فرمایا اپنی حدیث میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے امام باقر علیہ السلام کی بھی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جہاں پر انہوں نے فرمایا کہ کبھی کبھی زندگی میں بچے اولاد جو ہے اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، بیہیویئر ان کا بہت اچھا ہوتا ہے اور بہت اچھی طرح سے ان کی ریلیشن شپ گزرتی ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح سے اپنے والدین کے ساتھ ہو جائیں کہ اللہ خود انہیں اپنے والدین کی جانب سے عاق کر دیتا ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ عاق اس لیے کرتا ہے کہ وہ ان کے حقوق نہیں ادا کرتے، ان کی قبروں پر نہیں جاتے، ان کی قبروں پر پانی نہیں چھڑکتے، ان کے لیے مغفرت طلب نہیں کرتے، ان کو تحفے نہیں بھیجتے، ان کے لیے فاتحہ نہیں پڑھتے، یعنی کہ وہ ریلیشن شپ نہیں رکھتے، اس لیے کہ اب پیرنٹس محتاج ہیں۔ اب جو ہمارے عزیز و اقربا ہیں وہ محتاج ہیں ہمارے، ان کا اعمال نامہ بند ہو چکا ہے۔ جب تک ہم نہیں بھیجیں گے ان کے لیے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، ان کے لیے آسانی نہیں ہوگی، وہ برزخ کی جنت میں ہیں یا دوزخ میں ہیں، وہ سب کچھ ہمیں نہیں معلوم ہے، لہٰذا ہم کو ان کے لیے جو ہے اس طرح سے ادا کرتے رہنا تاکہ ہم عاق نہ ہوں۔ اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ زندگی میں والدین اپنے بچوں کو عاق کر دیتے ہیں، لیکن امام فرماتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا نام صالحین میں لکھ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حقوق اپنے والدین کے ادا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک یاد دہانی ہے کہ اے علی تم میرے لیے یہ کرنا۔ جی بالکل ٹھیک۔ اور امام علی علیہ السلام کی ہمیں حدیث بھی ملتی ہے جس کے ذریعے امام یہ کہتے ہیں کہ جب بچے اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاتے ہیں تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں۔ انفیکٹ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جی، اور اسی طرح سے ہمیں جناب سیدہ کی وصیت میں ملتا ہے کہ وہ فرماتی ہیں ابوالحسن، یعنی یہ چند لمحات موت سے پہلے کے، جب وہ یہ وصیت کر رہی تھی کہ میری زندگی کا بھی خاتمہ ہونے والا ہے، میں چند لمحوں کی مہمان ہوں اور وقت آ گیا ہے فراق اور جدائی کا، وداع کرنے کا، تو مجھے سن لو، یعنی میں جو کہہ رہی ہوں اس کو سن لو، اس لیے کہ اس کے بعد تمہیں فاطمہ کی آواز کبھی سنائی نہیں دے گی۔ تو یہ آخری لمحات یعنی امام علی علیہ السلام کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جناب فاطمہ کی آواز کو سنیں، جس نے کبھی نظر انداز نہیں کیا، جس نے رسول اللہ کی دختر کی ہر بات کو جو ہے اپنے پلکوں پر رکھا، بالکل اس کو وہ یہ کہہ رہی، یعنی امت کو کیا کرنا چاہیے تھا پھر اس بی بی کے ساتھ میں، جو کہ ان کی ملکہ ہے، جو ان کے رسول کی واحد اور اکلوتی نشانی ہے۔ اور اگر آپ اختلاف بھی رکھیں کہ ان کی کتنی بیٹیاں تھیں، لیکن رسول کے جانے کے بعد تو یہی واحد بیٹی تھی۔ بالکل، اگر آپ باقی بھی کہتے ہیں کہ اور بیٹیاں تھیں تو ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا، یہ ایک بیٹی تھی، تو امت کو کتنا خیال رکھنا چاہیے تھا، جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے۔ جی، اور یہ کہ وہ فرماتی ہیں کہ دیکھو مجھے بھول نہ جانا اور میری نیابت میں اچھے اعمال انجام دینا، یعنی مجھے بھول نہ جانا۔ اور امت رسول نے کیسے جناب سیدہ کو بھلا دیا، جیسے رسول کی آنکھیں بند ہونے نہیں پائی تھی، انہوں نے اہل بیت سے منہ موڑ لیا تھا۔ تو یہ ایک یاد دہانی تھی امت کے لیے بھی ان کی وصیت میں۔ اور اس کے علاوہ کہ قبور کو، جیسے آپ نے بتایا ابھی کہ قبور پر جائیں، قبور کی زیارت کریں، اس لیے کہ رسول اللہ خود جو ہے اپنے اصحاب کے قبور پر جایا کرتے تھے۔ جناب حمزہ کی جب احد میں شہادت ہو گئی تھی، جنگ احد میں، تو اس کے بعد اور بھی عورتوں سے بھی کہا کہ جاؤ اور ان کے اوپر ماتم کرو، اس کے بعد خود بھی جو ہے میدان احد میں جا کر جو ہے جناب حمزہ کو سلام کیا کرتے تھے، جنت البقیع میں جایا کرتے تھے اور وہاں پر شہداء کو اور جو مدفون تھے وہاں پر ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو قبور پر جانا یہ رسول اللہ نے خود قائم کیا تھا۔ تو یہ چیزیں بھی جو ہے جناب سیدہ نے بھی امام علی علیہ السلام سے فرمائی کہ میری قبر پر آنا، دعا کرنا، میرے لیے تلاوت قرآن کرنا۔ جو آخری ذاتی پہلو ہے وہ یہ کہ امام علی علیہ السلام اور اسماء بنت امیس ہی صرف ان کا غسل ادا کریں گے اور انجام دیں گے، اور کوئی بھی دوسرا اس گھر میں جب تک کہ یہ سارے رسمیں ادا نہیں ہو جاتی تب تک کوئی گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ جی، تو سسٹر آپ نے بہت ہی بہترین طور پر ہمیں بتایا کہ بی بی نے کس طرح اپنے پرسنل ول میں، اپنے وصیت کے پہلے حصے میں یہ بات اپنے ذریعے ہم تمام کو بتا دی کہ قبر برزخ کی منزل کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کرنا ہے،
ساتھ ہی ہمیں اپنے آس پاس لوگوں کو یہ بات کہنی ہے کہ جب بھی ہم انتقال کر جائیں تو ہماری قبر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کریں، یہ کتنا ضروری ہے. تو یہاں ہم نے پرسنل ول پر نظر ڈالی وصیت کے پہلے حصے پر. اب اگر ہم بات کریں وصیت کے دوسرے حصے کی، تو اس دوسرے حصے میں بی بی نے وصیت میں کیا کہا، یا اپنے بچوں کے لیے یا سادات کے لیے بی بی کا کیا کہنا تھا؟ ایک عام ماں جس کے لیے کہا گیا کہ جنت و تحت الامہات، یعنی کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو یہ تو شہزادی کونین ہے اور ملکہ ہے جنت کی، تمام عورتوں کی سردار ہے، تو جوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہے. تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ ان کو کتنی عادت رہی ہوگی اپنی ماں کی. تو یہ بی بی فرما رہی ہیں کہ دیکھو جب کل میری جدائی ہو جائے گی، یہ بچے جو میری عادی ہیں میری محبت کے، خاص کر مولا حسین جی تو ان کے ساتھ میں جو ہے بہت زیادہ شفقت برتنا، اس لیے کہ کل کا دن جدائی کا دن ہوگا اور یہ حیران و پریشان اور یتیم ہوں گے. دیکھیں ویسے ہم دین اسلام میں دیکھتے ہیں شریعت میں کہ یتیم اس کو کہا جاتا ہے جس کا باپ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر جناب سیدہ نے اپنی امپورٹنس کو ظاہر کیا ہے کہ اپنے بچوں کو یتیم کا، جس کی ماں بھی نہیں ہو وہ بھی بچے یتیم ہیں. تو ان بچوں کے ساتھ جو ہے، کیونکہ وہ اللہ کو پریفر کرتے ہیں ہر ایک کے اوپر، اور یہ دن جدائی کا ہوگا، لہٰذا ان کے ساتھ میں بہت زیادہ پیار اور محبت کا سلوک کرنا. اور امام حسین کے بارے میں خصوصاً انہوں نے فرمایا کہ میرے بچے جو ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ میرے بچوں نے اپنے دن فاقوں سے گزارے ہیں، اپنی راتیں فاقوں سے گزاری ہیں، اور کل میرا جو سب سے چھوٹا ہے، یعنی امام حسین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، نہ کہ جناب زینب اور جناب کلثوم، کہ وہ جو ہے جنگ میں شہید کر دیا جائے گا کربلا میں، کیونکہ بی بی کو آلریڈی خبر ملی تھی، جیسے پیدائش کے پہلے ہی خبر مل چکی تھی. تو انہوں نے اس میں امام حسین کے قاتلوں پر لعنت بھی کی ہے، اور ان کے لیے کہا ہے کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، یہ بھی بتا دیا ہے، اس کی بھی بشارت انہیں دے دی ہے اور آگاہ کر دیا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. یعنی یہ سب کچھ بتا دیا امت کے سامنے. جب یہ وصیت آ رہی ہے تو امت جان رہی ہے بالکل کہ جناب سیدہ کیا بتا کے جا رہی ہیں، تو کیسے تم ان کے ساتھ میں سلوک کرنا، امام حسین کے سلسلے میں خصوصاً کس طرح کا تمہارا سلوک ہو. اور پھر بی بی کیا فرما رہی، دیکھو مجھ پر رونا اور میرے یتیموں پر بھی رونا. یعنی جناب سیدہ جو پیشن گوئی کر رہی ہیں، جو فیوچر کو دیکھ رہی ہیں، تو امام علی علیہ السلام سے اور امت سے، اپنے شیعوں سے کہہ رہی ہیں کہ آج تو میری جدائی ہو رہی ہے، لہٰذا مجھ پر تو تم رو گے کہ آج میں جدا ہو رہی ہوں، لیکن میرے بچے جو ابھی زندہ ہیں ان پر بھی رونا شروع کر دو، ان پر بھی آہو بکا کرنا شروع کر دو، کیونکہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور خصوصاً پھر اس کے بعد جو ہے جو طف میں، یعنی کہ جو عراق کی سرزمین میں کربلا میں جو مارا جائے گا، اس کے اوپر خصوصاً تم گریا کرو. یعنی مصائب حسین جو ہم آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے یا پھر یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے اوپر رونا نہیں چاہیے، جناب سیدہ تب سے ہی بتا رہی کہ اب سے گریا کرنا شروع کر دو. اور شیعوں کے سلسلے میں بھی انہوں نے یہ فرمایا کہ میرا سلام میری نسل کو، تا قیامت آنے والی نسل کو میرا سلام دے دینا. اور ایک لاسٹ اس میں ایک پہلو یہ تھا کہ انہوں نے اپنی جو خالہ زاد جو ان کی بھانجی تھی، یعنی جناب امامہ، تو ان کے لیے خاص کہا کہ وہ میرے بچوں سے بہت زیادہ شفیق ہیں اور بالکل میری طرح ہیں ان سے محبت کرنے میں، اور ایک مرد کو ضرورت پڑتی ہے ایک خاتون کی، لہٰذا اے علی تم امامہ سے نکاح کر لینا، کیونکہ وہ امام حسین کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ شفیق اور رحم دل اور مہربان ہے. ہم اگر نظر ڈالیں بی بی کی جو وصیت ہے اس کے آخری پہلو پر، آخری حصے پر، جو کہ سوشیو پولیٹیکل اسپیکٹ ہے، تو ہم یہاں دیکھتے ہیں تو بی بی نے یہاں ہم سے کیا کہا ہے، اور یہ آخر میں ہم بی بی کی وصیت سے ہم تمام کیا سیکھتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے اگر سوشیو پولیٹیکل اسپیکٹ کو دیکھا جائے تو انہوں نے حکومت، اس وقت کے جو خلیفہ تھے یا جو حکمراں تھے ان کے سلسلے میں، اور امام علیہ السلام کو کس طرح سے نظر انداز کیا گیا اور ان کا حق غصب کیا گیا، اس کے سلسلے میں انہوں نے فرمایا. لہٰذا اگر جناب سیدۃ النساء العالمین اگر اپنی وصیت میں یہ کہہ کر جا رہی ہیں اے علی مجھے رات میں غسل دینا، رات میں کفن دینا، رات میں مجھے دفنانا، تو امت کو چاہیے کہ وہ یہ سوال کھڑا کریں
کہ جناب سیدہ کیوں یہ کہہ رہی ہیں، اور وہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ ان لوگوں کو میرے جنہوں نے مجھے غضبناک کیا ہے، جنہوں نے ہم سے منہ موڑا ہے، انہیں شامل نہ ہونے دیا جائے، تشییع جنازہ نہیں کرنے دیا جائے. آپ دیکھیے تشییع جنازہ جو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے وہ سرفراز کیا جاتا ہے. جناب سیدہ نہیں چاہتی ہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، جناب سیدہ نہیں چاہتی ہیں کہ انہیں مغفرت حاصل ہو جائے. یہاں تک کہ بی بی نے کہا ہے کہ ان کی قبر کسی کو پتہ نہ چلے. جی قبر کا نشان مٹا دینا، اسے مخفی رکھنا، پوشیدہ رکھنا. آج تک کسی کو قبر کا نشان نہیں معلوم. لہٰذا یہ ہر ایک کی طرف جو ہے اس کے ذہن سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، اس کے دل سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کیوں جناب سیدہ کی قبر آج تک مخفی ہے. امام علی علیہ السلام کی بھی مخفی تھی، لیکن امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں اسے عیاں کر دیا گیا. تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اماموں کی بھی قبریں جو ہے وہ پوشیدہ تھی، لیکن وہ بعد میں معلوم ہو گئی. لیکن جناب سیدہ کی آج تک اماموں نے نہ بتایا، نہ کسی صحابی کو پتہ چلا، کسی کے سامنے یہ راز جو ہے اسے فاش نہیں کیا گیا. ضرورت ہے لوگوں کو پتہ کرنے کی آخر کیا ہوا ہسٹری میں، کیا ہوا تاریخ میں جس کی وجہ سے جناب سیدہ نے اس طرح کی ول لوگوں تک پہنچائی، اور ان لوگوں کو کیوں منع کیا کہ یہ لوگ، اور ان کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے تاریخ میں اور جناب سیدہ کی اس حدیث اور وصیت میں کہ ان لوگوں کو جو ہے کشف الغمہ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ فلاں فلاں کو جو ہے میرے جنازے میں نہیں شریک کیا جائے. اور ہم جانتے بھی ہیں کہ جناب سیدہ کو جب امام علیہ السلام دفنا چکے تو اس کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلا تو یہ لوگ جو ہے آگ ببولا ہو کر آئے اور انہوں نے تلواریں نکالی اور انہوں نے کہا کہ ہم ساری قبروں کو، جیسے ہم جانتے ہیں امام علیہ السلام نے 40 قبریں کھود ڈالی تھیں کہ کسی کو پتہ نہ چل پائے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ساری قبروں کو کھود کر نکالیں گے اور نماز جنازہ پڑھیں گے اس کے اوپر. تو امام علیہ السلام اس وقت جو ہے انہوں نے جنگی لباس اختیار کیا، انہوں نے جنگ کا لباس پہن لیا اس وقت میں. اب تک جو امام خاموش تھا، صبر کر رہا تھا، لیکن جہاں جناب سیدہ کی بات آئی انہوں نے بولا کہ اب وصیت کے خلاف اگر تم نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی یا ان کے قبر کا نشان جو ہے پہچاننے کی کوشش کی تو اب علی خاموش نہیں رہے گا. جی بالکل. سسٹر تھینک یو سو مچ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے اور بی بی فاطمہ زہرا کی وصیت سے ہم تمام کو روشناس کروانے کے لیے. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور جیسا ہم جانتے ہیں کہ جناب سیدہ نے خاص لوگوں کا تذکرہ کیا تھا کہ انہیں ہی صرف جو ہے میرے جنازے میں شامل کیا جائے. تو تاریخ میں تھوڑا سا اختلافات ہیں کہ 10 لوگ ان کے جنازے میں شامل ہوئے یا 14 لوگ ان کے جنازے میں شامل ہوئے، لیکن اتنی مختصر تعداد شامل ہو رہی ہے تو لوگوں کو سوال نہیں کرنا چاہیے کہ رسول کی اگر واحد اکلوتی بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہے. آج آپ کسی امپورٹنٹ پرسنالٹی کا دیکھیں، ابھی ہمارے درمیان سے کتنی بڑی پرسنالٹی شخصیت کی رحلت جب ہوئی ہے جناب قلب صادق مرحوم کی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ملت کے، ہر قوم کے لوگ ان کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، بغیر یہ دیکھے کہ ہم اہل تسنن والے ہیں یا ہم اہل تشیع والے ہیں یا ہم غیر مسلمان ہیں یا ہم کرسچن ہیں، اور سب اتنے شریک ہو رہے ہیں. جبکہ کووڈ کے زمانے میں، لاک ڈاؤن کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے. تو اتنی بڑی شخصیت رسول اللہ کی بیٹی ہمارے درمیان سے 10 یا 14 لوگ ان کے جنازے میں شامل ہو رہے ہیں، تو ایسا کیا تھا؟ جی بالکل. آج بھی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کہاں ہے ہمیں یہ پتہ نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کس نے مارا؟ Who killed Fatima? Why is the grave of بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا hidden? کیا یہ سوالات کے جواب ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے؟ یا کیا ہمیں کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ان سوالوں کے جواب پتہ کرنے کی کوشش کریں؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں learn your religion, do not inherit it. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.